व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हलीमा से आपकी मुलाकात दोबारा हो रही है और हलीमा आपको अपने टॉयज से मिलवाती है। क्या नाम है हलीमा इनके? इसका नाम कुकी है और इसका नाम सुखी। हाँ जी। एक कुकी है और एक सुखी है, ठीक है। अच्छा हलीमा, आज आपका डे कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा मेरा डे आज। अच्छा, आज आपको प्रॉफिट मिला था ना, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, तो आप बताएंगे यूट्यूब फैमिली को कि क्या इन्वेस्टमेंट की थी आपने? वो मामा ने कहा था कि आप लोग जितनी भी नेकियां करोगे उसको आपको 10 मिलेंगे। तो मैंने 10 किया कि तो मेरे पास 100 रुपीज़ जमा हो गए थे। तो उसमें से मैंने 50 कर दिए और फिर सदका। सदके में दे दिए और फिर 50 रह गए मेरे पास। और जब आपने जो पैसे सदका किए थे उसके रिटर्न में कितने टाइम्स पैसे आपको ज़्यादा मिले हैं? 70 टाइम्स। 70 टाइम्स से लेकर 700 टाइम्स। तो फिर आपको जो अल्लाह ने रिवॉर्ड दिया उससे आपने क्या क्या लिया? उससे मैंने स्ट्रॉबेरीज ली, उससे मैंने फ्लेक्स लिए और बहुत सारी चीज़ें ली मैंने। जी हाँ। तो हलीमा, फिर आपको अल्लाह से बिज़नेस करके मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। आप लोग भी करके देखें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। इसमें बहुत मज़ा आता है। तो वो यूट्यूब फैमिली, आज की हमारी वीडियो सदक़े के बारे में है और अब अली आपको बताएगा कि उसको क्या समझ आई है जो हम आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी अली, आपने मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले 50 रुपीज़ दिए थे, उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे 100 रुपीज़ दे दिए थे और हम लोग को मैंने 50 रुपीज़ दी, वही उसी 50 के अल्लाह ताला ने हम लोग बाबा ने हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी लेके दी थी उसी में। और आप मुझे ये बताएंगे कि बग़ैर मनी के, जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो ना, तो समटाइम्स आपके पास मनी नहीं होता है, तो ऐसे कौन से सदक़ात हैं जो बच्चे बग़ैर पैसों के कर सकते हैं? एक दूसरे से हंस के बात करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह अकबर कहना, माशाल्लाह कहना, रास्ते से कोई पत्थर या फिर कोई चीज़ गिरी है उसे उठाना, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, और अच्छी बात करना, अच्छा मशवरा देना, इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं होते हैं। और किसी गरीब की मदद करना। हाँ, और आप किसी के साथ अच्छे अखलाक से बोलेंगे तो ये भी सदका है। और जो बाप होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए कैसे सदका कर सकते हैं? मैंने कल बताया था ना कि अगर पेरेंट्स हलाल रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हैं तो अफसल तरीन सदका है ये, सबसे बेस्ट सदका। अफसल तरीन सदका किसको कहते हैं? वो सदका जो अल्लाह ताला पसंद करते हैं, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा, अब आप दोनों मुझे एक बात बताएं, बड़े ध्यान से बतानी है आपने। जब हम सदका करते हैं तो जिसको हम चीज़ दे रहे होते हैं उसका फ़ायदा होता है या हमारा फ़ायदा होता है? हमारा फ़ायदा। हाँ जी, वो कैसे? क्योंकि जब हम लोग उसको पैसे देते हैं तो अल्लाह ताला हमें सवाब भी मिलता है और हमारे पास उसके डबल आ जाते हैं। डबल आ जाते हैं। और क्या क्या होता है? और कितनी बातें कल मैंने और बताई हम थी। लोग क्या नाम है, मैं उसे आपको जन्नत में भी बताती हूँ। जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना बेटा, उसको तो एक चीज़ मिलती है ना, वो उसकी ज़रूरत पूरी होती है, बस मिल जाता है। उसकी तो सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है। मगर हमें तो अल्लाह ताला आखिरत के फ़ायदे देता है ना। 700 टाइम्स, 70 टाइम्स, सबसे कम जो दर्जा है ना 10 टाइम्स है। तो 10 टाइम्स अल्लाह ताला हमें दर्जात भी देता है, हमारी बीमारियां भी दूर करता है, हमें सेहत भी देता है, हमें परेशानियों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, आजमाइशों से बचाता है। अल्लाह ताला हमेशा हमारी मदद करता है। बेटा, हम लोगों की मदद इसलिए करते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला ने मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है कि वो दूसरे मुसलमान की हेल्प करें। अभी आपने कुछ दिन पहले टीवी पे देखा था ना कि एक छोटा बच्चा था, उसके मामा बाबा उसको कपड़े नहीं लेके दे सकते थे, तो वो अल्लाह के पास चला गया। उसको इतनी परेशानी हुई कि मेरे माँ बाप मुझे नए कपड़े नहीं लेके दे रहे। तो हम रोज़ नए कपड़े लेते हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ ये चीज़ें शेयर करें तो किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے نا, ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ کسی کے گھر میں بھی پرابلم نہ ہو. تو ایک اور چیز جو صدقے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جو بیماری کی حالت میں ہم صدقہ کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں صدقے کو پسند فرماتے ہیں کہ جب آپ صحت مند ہوں اور جب آپ کے پاس وسائل کم ہوں, تھوڑے میں سے بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کو دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور جب آپ کے پاس زیادہ ہے اور آپ دے رہے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ملٹیپلائی کر رہا ہے نا, ریٹرن ہو کر آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں. لینے والے کی تو صرف ضرورت پوری ہوتی ہے, اس کو تو صرف اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے, مگر آپ کو تو آخرت مل رہی ہے. تو زیادہ فائدے میں تو آپ ہیں. اور صدقہ ہم اپنی آپ سے اپنی چیزوں میں سے نہیں دے رہے ہوتے, ہمارا تو ہر سانس اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ پیسہ جس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں, یہ خوراک جس میں سے ہم دیتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا کوئی احسان نہیں ہے, یہ تو ہمارا فرض ہے. جو اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اسی میں سے دینا ہے نا. اور میرے خیال میں حق اور ناحق کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے, رسول کے نام پر سوال کیا ہے, اور اتنے بڑے یہ نام ہے کہ جن کے آگے مسلمان کو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے. کئی چیزیں بیٹے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے, جن پہ ہمارا حق نہیں ہوتا, پر اللہ ہمیں دیتے ہیں نا. آپ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں نا, تو کبھی 3 پڑھتے ہو, کبھی 2 پڑھتے ہو, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا بھی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نئے کپڑے بھی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز پوری کرتے ہیں نا آپ کی. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ اب آپ کا حق نہیں ہے, آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی, نہیں نا کہتے, اور آپ کو ہر چیز دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا پتہ نہیں حق ہے یا نہیں ہے, یا یہ پتہ نہیں اس قابل ہے کہ نہیں, اسے دینا چاہیے کہ نہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی چیزیں ناحق, ہم حقدار نہیں ہیں ہر چیز کے, ہم اتنے متقی نہیں ہیں یا ہم اتنے عبادت گزار نہیں ہیں کہ ہم حقدار بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو معافی میں رکھتا ہے نا, ہمیں معاف کر کے ہر سہولت, ہر چیز ہمیں دے رہا ہے. اس کی شان ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے. تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک رکھنا چاہیے, آسانیاں بانٹنی چاہیے, دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, معاف کرنے والا بننا چاہیے, درگزر کرنے والا بننا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں بھی معاف کر دے. اگر آپ کسی کو بیٹا معاف نہیں نہ کرو گے حلیمہ, اگر کسی دوست سے ناراضگی ہوگی اور ناراض رہو گے, اسے معاف نہیں کرو گے, لڑائیاں کرو گے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرو گے, تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن آپ کا حساب بھی سخت کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا سیکھا ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے؟ کہ دوسرے کی مدد کرنا, اس سے بدلے میں ہمیں فائدہ ہوگا. جی ہاں, اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے. اور صدقہ اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز ریٹرن کرتا ہے. کتنے ٹائمز؟ 700 ٹائم. تو اللہ سے بزنس کرنا چاہیے, اور اس کا پروفٹ ہمیں ہی ملے گا, ہمیں ہی ملے گا, اور بہت زیادہ اور ملے گا, ڈبل ملے گا, ڈبل ملے گا انشاءاللہ. کہ چھوٹے چھوٹے واقعات جب آپ کو جوڑتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑا چینج آتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک مرتبہ گرمیوں کی دوپہر تھی اور ٹمپریچر ہوگا کوئی 40+, سخت گرمی. میں اپنی گاڑی پہ جا رہا ہوں, ٹاور کے پاس سے ایک چھوٹی ایک تنگ سڑک ہے, اور میں جیسے ہی اس طرف داخل ہوا تو سامنے سے ایک رکشے والا آ گیا. میں نے اس کو ہارن دیا, اشارہ کیا کہ پیچھے کرو, اس نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ پیچھے کرو. میں تو چونکہ گاڑی میں ہوں, اب پاکستان میں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے پاس گاڑی ہے وہ سمجھتے ہیں بھائی سارا روڈ ہی ہمارا ہے, ہم نہیں خریدا ہوا ہے, یہاں تو ہماری بات چلے گی, کوئی غریب آدمی کی بات ہم سنیں گے نہیں. تو میں بھی تن کے بیٹھ گیا, میں نے کہا پیچھے کرو. اس نے مجھے 2-3 دفعہ اشارے کیے, اور پھر اس نے رکشہ کھڑا کیا, نیچے اترا اور میری طرف آنے لگا. میں سمجھا یہ لڑنے آ رہا ہے, تو میں بھی تھوڑا سا تیاری کر کے بیٹھا گیا, بتاتا ہوں اس کو کہ میں کون ہوں. جیسے ہی وہ قریب آیا, اس نے شیشہ نوک کیا, میں نے نیچے کیا شیشہ, تو مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہنے لگا سر ایک بات عرض کروں. میں نے کہا جی بولیں. باہر دیکھیں ٹمپریچر 40+ ہے, میرا رکشہ ٹین کا ہے, وہ بھی تپ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے میرا دماغ بھی تپ رہا ہے. اللہ نے آپ کو گاڑی دی, اس میں اے سی لگا ہوا ہے, آپ سکون سے بیٹھے ہوئے, میرے پیچھے دیکھیں کتنی بڑی لائن ہے, میں پیچھے کہاں لے کے جاؤں؟ آپ کے پیچھے روڈ خالی پڑا ہوا ہے, آپ پیچھے کیوں نہیں لے لیتے گاڑی؟
اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اے سی میں بیٹھے ہوئے ٹھنڈی گاڑی میں, پھر بھی آپ بحث کر رہے ہیں سر. اس بندے نے جب یہ بات کی تو مجھے لگا کسی نے مجھے کاٹ کے رکھ دیا, میرا سارا لہو کسی نے نکال لیا. میں نے چپ چاپ ریویس گیئر لگایا, سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, پورا ٹریفک جا رہا ہے اور میں سب کو دیکھ رہا ہوں, ساری گاڑیاں چلی گئی. اس کے بعد میں نے گاڑی اپنی نکالی, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. جب بھی کہیں اس طرح ٹریفک کا کوئی ایشو ہوتا ہے میں چپ چاپ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, جانے دیتا ہوں سب. یہ واقعہ میری زندگی میں تبدیلی لے کر آیا. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو چینج کرتے ہیں. جب تک آپ ان کو جوڑیں گے نہیں, آپ کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. انسان کبھی بھی پہاڑوں سے چوٹ نہیں کھاتا, ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے چوٹ کھاتا ہے. ہم غلطیاں یہی کرتے ہیں, ان سے سیکھتے نہیں ہیں, لرن نہیں کرتے, لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے, سمجھ آ جائے, شکر ادا کرنا شروع کریں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا.